रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपनी खूबसूरत सी ज़िंदगी अपने खूबसूरत अंदाज से गुजार रहे होंगे। नाजरीन जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करता हूँ। आज मैं तहसील लियाकतपुर में मौजूद हूँ। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ करवाने जा रहा हूँ, आप बिज़नेस टाइकॉन हैं, आप सियासतदान हैं और लियाकतपुर की सियासत में माने जाते हैं, जाने जाते हैं। राशिद रफ़ीक चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप साबका चेयरमैन बल्दिया भी रह चुके हैं, साबका सिटी नाज़िम भी रह चुके हैं और मौजूदा सदर मरकज़ी अंजुमन ताजरान भी हैं। तो आज हम राशिद रफ़ीक चौधरी साहब से ख़ुसूसी गुफ्तगू करेंगे, सियासी सफ़र के हवाले से बात करेंगे और बिज़नेस के हवाले से भी बात करेंगे। आइए राशिद रफ़ीक चौधरी साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, कीमती टाइम निकाल के आपने हमें वक्त दिया। सर आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की और तालीमी सफ़र कैसे रहा आपका? मैंने अल्हम्दुलिल्लाह लियाकतपुर में जी हमारा डिग्री कॉलेज है यहाँ पे। मैट्रिक मैंने यहाँ से मॉडल हाई स्कूल से किया, पहले मिडिल कॉलोनी मिडिल स्कूल था वहाँ से किया। उसके बाद फिर FA और BA मैंने यहाँ से लियाकतपुर डिग्री कॉलेज, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज से किया मैंने अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद फिर मैं बिज़नेस में आ गया फौरी तौर पे। तो बिज़नेस क्योंकि हमारे फैमिली बिज़नेस भी करती है और थोड़ी बहुत ये लोकल गवर्नमेंट की सियासत भी हम करते हैं। मेरे बड़े भाई ने भी की और फिर उसके बाद फिर मैंने उसको शुरू रखा। ठीक। तो 91 से ही मैं बिज़नेस पे हूँ। ठीक। बिज़नेस अपना शुरू कर लिया मैंने बस अल्हम्दुलिल्लाह। बिज़नेस में आने का आइडिया कैसे हुआ? आपके घर वालों ने कहा या आपको शौक़ था कि मैं बिज़नेस करूँ? देखिए जी, मेरे वालिद साहब अल्हम्दुलिल्लाह 1952 से गल्ला मंडी में बिज़नेस कर रहे हैं। फिर 91 में मेरे बड़े भाई जो हैं वो मेरे वालिद साहब के साथ बैठते थे, खालिद रफ़ीक साहब। उन्होंने कॉटन जिनिंग फैक्ट्री ले ली और वो हम इकट्ठा ही हमारा बिज़नेस है जी। तो वो उधर मुंतकिल हो गया। मैं अभी BA का पेपर दे रहा था। ठीक। BA के पेपरों के दौरान ही मुझे पेपरों के फ़ौरन बाद फिर मुझे गल्ला मंडी ऑफिस में बैठना पड़ गया। हमारा जो गल्ला मंडी में हमारा जो मेन बिज़नेस है हमारा, तो दौरान तलीम मुकम्मल करते ही मैं बिज़नेस पे आ गया क्योंकि मेरी फैमिली, मेरे वालिद साहब, मेरे बड़े भाई जी, उन्हीं से मैंने सीखा है और उसी वक्त ही मैंने बिज़नेस शुरू कर दिया फिर, और उससे आज तक अल्हम्दुलिल्लाह जारी है। लियाकतपुर में कौन कौन से आपके बिज़नेस चल रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, लियाकतपुर में मेरी यहाँ पे 2 फर्म्स गल्ला मंडी में हैं, हिलाल कॉरपोरेशन, अल हिलाल ट्रेडर्स। 2 मेरी कॉटन फैक्ट्रीज़ हैं। अल हिलाल मॉडल इलाहाबाद रोड पे है, एक अल हिलाल मॉडल फैक्ट्री है चन्नीगोट में है मेरी, एक मेरा रॉयल पैलेस मैरिज मार्की है। ठीक। लेकिन हम 4-5 बिज़नेस हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो रन कर रहे हैं। हम इकट्ठे मिलजुल के करते हैं, टीम वर्क के तौर पे करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। राशिद साहब, आप दिन का आगाज़ कैसे करते हैं? दिन की मसरूफियत क्या रहती है आपकी? मैं जी अल्हम्दुलिल्लाह सुबह उठते ही मैं बैठता हूँ गल्ला मंडी अपने ऑफिस में। तो ये हमारा हेड ऑफिस भी है, इसमें हमारा स्टाफ सारा लेना देना मामला चलते हैं। उसके साथ साथ क्योंकि मैं फिर अंजुमन ताजरां का भी सदर हूँ और चेयरमैन और नाज़िम रहा हूँ, तो सारे शहर के जो है वो लोग, मैं छोटा हूँ सबसे उम्र में, बहुत बड़े लोग भी मुझे अपना बड़ा मानते हैं, उनकी मेहरबानी है। उनके मामलात होते हैं, फैसले, छोटी मोटी लड़ाइयाँ, छोटे मोटे कारोबारी मामलात जैसे हो गया, कोई लेन देन का कोई फड्डा आ गया जी, साथ साथ मेरा दौड़ चलता है, साथ में बिज़नेस भी करता रहता हूँ, उसको भी मैं अपना लुक आफ्टर करता हूँ और साथ साथ ही लोग शहर के मिलने मेरे पास आते रहते हैं। ठीक। बिज़नेस कम्युनिटी के लोग, पॉलिटिकली मोहल्लों के लोग भी आ जाते हैं क्योंकि नाज़िम और चेयरमैन की हैसियत से तो हर बंदा आ सकता है मेरे पास। तो वो आते रहते हैं, उनकी बात सुनते हैं, उनके मामला गवर्नमेंट से हैं, कोई AC ऑफिस, कोई DC ऑफिस, कोई DSP ऑफिस, कहीं भी हुआ तो इंशाल्लाह हम मफामत से लोगों के मसले हल कराते हैं। बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है, हम लोगों को अदालतों और थानों से बचाते हैं, उनको वहाँ से ले आते हैं, उनका मिल बैठ के उनका मसला सॉल्व करते हैं, उनकी सुलह कराते हैं। और वैसे सुन्नत रसूल है, ये इसका अजर है। और अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों लोगों के मामलात अल्लाह का शुक्र है हमारे हाथों से हल हुए हैं। माशाल्लाह, आप चेयरमैन रहे हैं, सिटी नाज़िम भी रहे हैं, तो ये सियासत में आने का शौक़ कैसे हुआ आपको? असल में बिज़नेस शुरू से मेरे वालिद साहब 27 साल गल्ला मंडी के सदर रहे हैं। ठीक। उनके फौत होने के बाद फिर मैं तकरीबन 10-12 साल से जनरल सेक्रेटरी हूँ गल्ला मंडी का। ठीक। तो ये था कारोबारी ओहदा मेरे पास उस वक्त, वो चला आ रहा है, अभी भी मैं हूँ। ठीक है सर। तो मेरे बड़े भाई जो है ना, वो लोकल गवर्नमेंट की सियासत हमने शुरू से की है। ठीक। मेरे बड़े भाई ने 97 में मेंबर ज़िला काउंसिल का इलेक्शन लड़ा और जीता, यूनियन काउंसिल 46 अब्बासिया से। ठीक सर। 97 के बाद 2001 का इलेक्शन आया 46 अब्बासिया से ही। तो फिर मेरे बड़े भाई जो थे वो बिज़नेस के हमारे जो मेरे उस्ताद भी हैं समझे, वो खालिद भाई, तो उनकी मसरूफियत ज़्यादा होती है, 2 कॉटन फैक्ट्रियों को डील करते हैं वो,
اور زیادہ مصروف. انہوں نے کہا جی کہ اب یہ چارج آپ سنبھالیں. ٹھیک. تو پھر میں نے پہلا الیکشن جو ہے وہ 2001 میں UC 46 عباسیہ سے نائب ناظم کا لڑا تھا. ٹھیک سر. اور الحمدللہ میں 90% ووٹ میں نے لیے اور میرے مخالف نے 10% ووٹ لیے تھے اور میں منتخب ہوا. 4 سال میں نائب ناظم رہا. اس کے بعد پھر 2005 میں کیونکہ میری چک 45 عباسیہ وہ جو ایریا ہے وہاں 10-15 چکوک کی وہ UC تھی. وہاں پہ ہمارے آباء و اجداد ہمارے زمینیں وہاں پہ ہیں, نمبردار بھی ہم وہاں کے. تو وہاں سے الیکشن لڑا. اس کے بعد پھر شہر کی ڈیمانڈ آ گئی. چوری مسعود صاحب کے ساتھ میں منسلک تھا, تو چوری مسعود صاحب MPA تھے. انہوں نے ڈیمانڈ کی کہ شہر کے لیے ہمیں نوجوان چاہیے. میں نے شہر سٹی ناظم سے آپ الیکشن لڑے. تو میں نے پھر شہر کے مختلف دوستوں سے مشورہ کیا. انہوں نے کہا جی کہ آپ چھوڑیں چکوک کی سیاست کو اور آپ شہر میں آ جائیں. ٹھیک ہے سر. تو میں نے پہلا الیکشن جو 2004-05 میں جو ہوا مشرف دور میں سٹی ناظم کا لڑا اور الحمدللہ میں نے بھاری اکثریت سے جیتا. زبردست. اور پہلی دفعہ شہر اس وقت یہ پوزیشن تھی شہر کی کہ کوئی سڑک سلامت نہیں تھی یہاں کی, بہت برے حالات. جب آپ سٹی ناظم رہے لیاقت پور کے تو آپ نے لیاقت پور میں کیا ڈیولپمنٹ کروائی؟ میں نے الحمدللہ, حالانکہ اس میں ڈسٹرکٹ کونسل کے ممبر بھی تھے ہم, تو میں نے جو ہو سکا ہر ڈپارٹمنٹ میں, لاہور تک بھی گیا, حالانکہ ناظم کا تعلق صرف رحیم یار خان تک ہوتا ہے. تو میں نے سب سے پہلے ہماری پہلی 1 وے بنی تھی. مجھے خواب تھا میرا کہ 1 وے عباسیہ روڈ جو چوک گھنٹہ گھر سے لے کر چنگی تک جو مین روڈ تھی وہ میں نے پہلی 1 وے لیاقت پور کی 2005-06 میں نے بنوائی. اس پہ میں نے سوڈیم لائٹس لگوائی. میرا خواب تھا ایک. زبردست. تو اس کے بعد پھر چھوٹے موٹے کام, سڑکیں, ڈیولپمنٹ, ٹف ٹائل, سولنگ اور واٹر سپلائی کے, یہ بہت سارے میں نے آپ نے سارے ڈیولپمنٹ کروائی. جی الحمدللہ. پھر میں چیئرمین بنا. ٹھیک. 2017 کے 2016 کے الیکشن میں میں یہ وہ سسٹم چینج کر دیا نون لیگ کی حکومت نے آ کے. وہ دوبارہ کونسلر بنے اور کونسلر کے بعد پھر اپنا پینل میں نے پورے شہر میں لڑایا. اور الحمدللہ میرا پینل نے اکثریت سے میرے دوست جیتے. میرے ساتھ کچی منڈی سے بلوچ اتحاد کے لوگ تھے اور ادھر سے میری اکثریت بن گئی الحمدللہ. اور وہ بھی الیکشن میں نے وعدے اکثریت سے جیتا. اور 2.5 سال میں رہا ہوں, 2017, 18, 19 تک میونسپل کمیٹی لیاقت پور کا چیئرمین رہا ہوں. اور اس میں الحمدللہ, حالانکہ اس وقت کی حکومت نے بھی خاطر خواہ پتہ ہے سب کو کہ بھی ترقیاتی فنڈ نہیں دیے, صرف وہ تنخواہوں کے پیسے اور یہ وہ. میں نے اپنی انکم بڑھائی اپنے ادارے کی لوگوں کے ساتھ تعاون میں. حالانکہ جو پبلک کا بندہ ہوتا ہے اس کو پبلک سے پیسے لینے بڑے مشکل ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ تو ہمارا نمائندہ ہے, ہم سے ہی ٹیکس لے رہا ہے. لیکن میں نے لوگوں کو سمجھایا کہ یہ آپ کا شہر ہے, یہ آپ کی گلی ہے. اس میں میں نے اپنی ریکوری بڑھائی. ہمارے شہر میں ہمارے ادارے کی وہ ریکارڈ موجود ہے کہ میں نے کروڑوں روپے کی آمدن بڑھائی. اور ہمارے ایسٹس جو پھنسے تھے, ہماری ریکوریاں تھیں TMA دور کی اس ادارے کی, مطلب گورنمنٹ نے ہمیں صرف میرے خیال میں 1 کروڑ دیا ہوگا 2.5 سال میں. میں نے 10 کروڑ کی ڈیولپمنٹ شہر میں کرائی ہے. اور گواہ ہے پورا شہر, میرے کونسلر حضرات, میری ٹیم ورک تھا پورا. اس میں میں نے شہر میرے لیاقت پور میں شاید میرے چیئرمین بننے سے پہلے 2 یا 3 گلیاں ٹف ٹائل تھیں. اور جس دن میں چیئرمین سے سبکدوش ہوا ہوں تو میرے خیال میں کم از کم ٹف ٹائل کنکریٹ کی کوئی گلی نہیں تھی. وہ میں نے شروع کیا رواج. کچھ چند سولنگ کا رواج ہے, چند سولنگ بھی لگائی جہاں پہ فنڈ کم تھا یا چھوٹی گلیاں تھیں. تو میرے خیال میں کم از کم 100 گلی ہوگی لیاقت پور میں جن کو میں نے ٹف ٹائل لگائی, پختہ کیا, ان کو کنکریٹ کیا, کئیوں کو اسٹریٹ لائٹ ساری بہترین کی, واٹر سپلائی جن علاقوں میں خاص طور پہ جو نئی آبادیاں بن جاتی ہیں شہر میں, کچی منڈی کے ساتھ بہت سی آبادیاں نئی بنتی رہتی ہیں وہاں پہ, ٹوٹل میں نے پورے شہر میں وہاں تک پانی پہنچایا, ہر گھر تک پانی پہنچایا. سیوریج ہماری 50 سال پرانی تھی, چوک ہوئی پڑی تھی, جگہ جگہ سے بیٹھ چکی تھی, جگہ جگہ پہ جوہڑ بنے ہوئے تھے. جب میں آیا تو شہر میں 20 پوائنٹ ایسے ہوں گے جہاں پہ پانی سوکھتا ہی نہیں تھا پورا سال. میں نے سب سے پہلے اس کی مرمت کی. نہیں تو ہم دے نہیں سکتے تھے. 100 مقام ایسا ہوگا جہاں پہ میں نے کہیں 100 فٹ, کہیں 200 فٹ, کہیں 400 فٹ, کہیں 50 فٹ, وہ پوری ہم نے شہر کو جیسے نہیں پنکچر لگاتے, پوری شہر کی ہم نے سیور کو لائن کو مرمت کر کے پورے شہر کو کی سیوریج کو بحال کیا. اور الحمدللہ جس دن میں چیئرمین 1 سال کے بعد ہی تقریباً میری چیئرمینی کہ پورا شہر میں کوئی پوائنٹ ایسا نہیں تھا جہاں پہ کوئی جوہڑ ہو جائے, جہاں پہ لوگوں کو گزرنے کا رستہ نہ ہو. آپ کو میں تصویریں دکھاؤں گا آپ کو, محلہ غازی کی اگر آپ دیکھیں تو میرے پاس پڑی ہیں وہ تصویریں, سوشل میڈیا پہ بھی وہ ریکارڈ ہوگا کہ جس دن میں گیا ہوں وہاں پہ اسلام نگر, شرقی, غربی, ان محلوں میں, تو ہم شلواریں اوپر کر کے اور بچا کے گاڑیاں پیچھے کھڑ کر گئے. گاڑیاں نہیں وہاں جا سکتی تھی, پیدل ہم ادھر ادھر رو کے گئے. لیکن آج وہاں پہ آپ جا کے دیکھیں سیوریج بھی مکمل ہے, واٹر سپلائی بھی مکمل ہے, ٹف ٹائلز لگ چکی ہیں. اور الحمدللہ اب بھی ہم, کیونکہ میں جس گروپ سے تھا
وہ MNA بھی ہمارے بن گئے, MPA صاحب بھی ہمارے بن گئے. تو الحمدللہ ابھی بھی شہر میں ہمارے مشورے سے بے شمار میٹرو روڈ بن رہی ہیں. مجھے شوق ہے شہر میں کام کرنے کا. زبردست. میرا شہر ہے, یہ میرا گھر ہے, میں نے اس کی خدمت کرنی ہے اور انشاءاللہ کرتا رہوں. راشد صاحب, لیاقت پور کو ضلع بنوانے کے لیے آپ کیا کوشش کر رہے ہیں, اس بارے میں کچھ سوچا ہے؟ اس میں ایسے ہوا تھا سر کہ میں نے ہی آواز اٹھائی تھی. پہلا پروگرام میں نے غلہ منڈی کے چیمبر ہال میں رکھا, پہلی گیدرنگ میں نے کی. تقریباً شہر کی تمام تاجر کمیونٹی کو میں نے, چیمبر آف کامرس کو, انجمن تاجرہ کو, یہاں کے پولیٹیکل جو سٹیک ہولڈر ہیں, یہاں کے مین لوگ, ان کو میں نے 300-400 بندہ اکٹھا کیا. MPA صاحب کو بلایا, سب تمام دوستوں کو بلایا. ہمیں پتہ چلا تھا کہ ضلع نئے بن رہے ہیں. ٹھیک سر. اور وہ میرٹ پہ نہیں بن رہے. ہمیں پتہ چلا کہ احمد پور شرقیہ, چشتیاں اور فلاں ضلع وہاں سفارشی بن رہے ہیں. ہماری آواز یہ 40 سال پرانی ہے ضلع کی, ہمارا حق ہے. ہماری یہ 11 لاکھ آبادی پہ مشتمل تحصیل لیاقت پور ہے. تو 11 لاکھ آبادی کے لیے صحت و تعلیم کی سہولت نہیں ہے. ہمیں 2 شہر پڑتے ہیں بڑے, ایک رحیم یار خان اور ایک بہاولپور, دونوں 100 کلومیٹر ہیں. یہاں کسی کو ہارٹ اٹیک ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی لکھی ہو تو وہ بچ جاتا ہے, پھر تو یہاں پہ اس کو ریفر کر دیتے ہیں. وہ پہنچ گیا تو پہنچ گیا, نہیں پہنچ گیا تو اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. ایکسیڈنٹ ہو جائے تو یہاں پہ سوائے پٹی کے اور فرسٹ ایڈ چھوٹی موٹی کے کچھ نہیں. تحصیل ہیڈ کوارٹر ہے, کوئی اسپیشلسٹ ڈاکٹر نہیں ہے ہمارے پاس. تو ہماری مجبوری ہے بہاولپور رحیم یار خان. تعلیم نہیں ہے, تعلیم کے چھوٹے چھوٹے ادارے ہیں. میٹرک کے بعد خاص طور پہ بچوں کو جو ہے وہ جانا پڑتا ہے بہاولپور, رحیم یار خان, ملتان, لاہور. تو ہمارا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہمارا شہر بن جائے تو یہ 11 لاکھ آبادی یہ اور اس کے آس پاس اور بھی کچھ علاقے ہیں جو دوسری تحصیلوں کے حصہ ہیں, ان کو شامل کر کے کوئی 20-25 لاکھ پہ یہ تحصیل بنا دی جائے, یہ ضلع بنا دیا جائے تو الحمدللہ اس علاقے کے لوگ جو ہیں وہ تعلیم اچھے ادارے بن جائیں گے. ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال بن جائے گا. اور بھی سارے ضلعی دفاتر جو ہیں لوگوں کو جانا پڑتا ہے بسوں پہ دھکے کھا کے, وہ بھی لوگ ادھر, لوگ بیچارے غریب لوگ جاتے ہیں وہاں پہ, سارا دن پیشیاں پڑ جاتی ہیں, پھر واپس آ جاتے ہیں. تو ہماری یہ آواز بلند رہی ہے, بلند کرتے رہیں گے. اس وقت ہم نے زیادہ اس لیے بلند کی کہ ہمیں پتہ چلا کہ گورنمنٹ آف پنجاب جو ہے سفارشی ضلع بنا رہی ہے, جو میرٹ پہ نہیں بنا رہی. تو پھر ہم نے وہ گیدرنگ کی, تمام دوستوں کو پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا اور ہم نے یہ اعلان کیا کہ ہم اس کے لیے کسی حد تک بھی اپنا جائز ہمارا جو حق ہے اس کے لیے ہم کسی حد تک بھی احتجاج کریں گے. اور اس کا فائدہ الحمدللہ یہ ہوا کہ ایوان بالا تک ہماری آواز گئی, ہمارے نمائندوں نے بھی پہنچائی, ہم نے بھی پہنچائی. ہم ملے بھی جا کے لاہور میں تمام جو ارباب اقتدار تھے, ہم نے کہا جی کہ ہم اس پہ کمپرومائز نہیں کریں گے. تو فی الحال انہوں نے پھر وہ ضلع جو بن رہے تھے وہ بھی پینڈنگ کر دی ہیں ابھی. تو اللہ کا شکر ہے آواز ہم نے بلند کی, اس کے لیے کوشش ہم کرتے رہیں گے اور کسی حد تک بھی جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے راشد صاحب. دوسرا, چنی گوڈ سے لے کر رحیم یار خان تک سنگل روڈ ہے, آئے دن ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں, تو مبین عالم صاحب اس بارے میں کچھ سوچ رہے ہیں, اس بارے میں کوئی آئیڈیا ہے؟ لیکن یہ حلقہ جو ہے یہ اس میں پورے ضلع کو یہ کراس کرتا ہے. اس میں مخدوم مبین صاحب کو بھی چاہیے. ہمارے جو اگلے MNA ہیں, جوید وڈائچ صاحب ہیں, ایسے مختلف ہیں جو بھی حکومتی MNA ہیں, MPAs ہیں, چوری مسعود صاحب ہیں, ایسے ہی آگے دوسرے رحیم یار خان سے ہیں ہمارے دوست. تو کافی لوگ اقتدار میں ہیں اس وقت. یہ بہت بڑا ضلع ہے, 50 لاکھ کا یہ ضلع ہے, اور یہاں پہ قصبے ہیں بہت, چھوٹی سواری بڑی ہوتی ہے. آئے روز یہاں پہ موٹر سائیکل گاڑیوں کے نیچے آتے ہیں. ہر 10 کلومیٹر پہ ایک ٹاؤن ہے. اس کا ون وے اور بائی پاس بننے بہت ضروری ہے, سینکڑوں جانے بچیں گے اس سے. تو یہ بھی ہماری ڈیمانڈ ہے اور سنا ہے کہ گورنمنٹ دے رہی ہے. دیکھیں اللہ کرے انشاءاللہ جلدی بن جائے. آئندہ جو بلدیاتی الیکشن ہوں گے اس میں آپ پارٹیسپیٹ کریں گے؟ بالکل جی انشاءاللہ. میرا گروپ میرے ساتھ بہت سے سینکڑوں لوگ میرے ساتھ منسلک ہیں. میرا فخر ہے میرے دوست جو ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. 94 نیوز کی خاص خبروں کے ساتھ میں ہوں طاہا. خبر شامل کرتے ہیں لودھرا سے. مزمل حسین اجاگر کی تفصیلات کے مطابق DSP دنیا پور سرکل غلام دستگیر کی سرکل SHOs کے ہمراہ پریس کانفرنس. 73 سالہ ریٹائرڈ اسکول ٹیچر کے اندھے قتل کا سراغ لگا لیا گیا. بدبخت بیٹے نے جائیداد کے لیے باپ کو قتل کیا. ڈاکوؤں کے 3 گینگز گرفتار کر کے 4.5 لاکھ کا مال, 8 موٹر سائیکل بھی برآمد کر لیے گئے. پریس کانفرنس میں SHO فرحت عباس, غلام صابر قریشی اور ملک اسماعیل بھی شریک تھے. DSP نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ DPO سید قرار حسین کی سربراہی میں پولیس عوام کی جان و مال کی حفاظت کے لیے ہمہ وقت تیار ہے. ریٹائرڈ اسکول ٹیچر محمد رفیق کے اندھے قتل کو ٹریس کرنے میں سٹی پولیس دنیا پور نے دن رات محنت کی ہے اور جدید طریقوں کو اپنایا ہے. مقتول کے بیٹے فیاض رسول نے صرف جائیداد کے تنازع پر والد کو تشدد کا نشانہ بنا کر قتل کر دیا. دنیا پور پولیس نے ملزم کی گرفتاری کے لیے کراچی کے اندرون سندھ میں چھاپے مارے اور مسلسل 10 روز رہائش اختیار کی, تب ملزم کو گرفتار کیا جا سکا.
DSP का कहना था कि सर्कल दुनियापुर पुलिस ने डाकुओं और चोरों के 3 खतरनाक गैंग्स के 6 कारिंदे गिरफ्तार किए हैं। इनके कब्जे से 8 मोटरसाइकिल, क्लैशनकोफ पिस्टल और 4.5 लाख की मालियत का सामान भी बरामद हुआ है। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। मजीद खबर और अपडेट के लिए 94 न्यूज के साथ रहिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मैं देखिए, मेरा जिससे भी तल्लक है बड़ा मुखलस तल्लक होता है, और मेरे अल्लाह ताला ने मुझे जो दोस्त दिए हैं वो बड़े मुखलस दिए हैं। मैं उनके हर मुश्किल वक्त में उनके साथ होता हूँ, वो हर मुश्किल वक्त में मेरे साथ होते हैं, और वो सैकड़ों की तादाद में है। अच्छा सर, जो मेरा ग्रुप है कि यहाँ पे, और वो मैं इंशाल्लाह उसको लीड कर रहा हूँ, और इंशाल्लाह मैं बिल्कुल बलदियाती इलेक्शन जो है वो लड़ूंगा। सर आप नेक्स्ट इलेक्शन लड़ेंगे, जीत जाएंगे, तो आपकी विजन क्या है, सोच क्या है कि मैं लियाकतपुर में क्या चेंज लाएंगे? कुछ सोच होगी ना आपकी सर नेक्स्ट? देखिए, लियाकतपुर में एक तो हमारी मेगा सीवरेज हमें ज़रूरत है उसकी, वो अभी जो है वो अंडर प्रोसेस है, थोड़ी सी शुरू हुई थी जी। और इसके साथ साथ लियाकतपुर शहर पसमानदा है, बहुत से काम हमने किए हैं, बहुत से काम हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद पिछले कई साल कुछ इसमें काम नहीं हो सका, तो लियाकतपुर शहर हमारा पीछे रह गया है। तो मैं चाहूँगा कि कम से कम, और नहीं तो कम से कम जैसे सादकाबाद है, खानपुर है, कम से कम इस लेवल पे हम अपने शहर को ले जाएं, तमाम सहूलतें हो। यहाँ पे कारपेट रोड्स की मेरा एक ख्वाब है, सड़कें हमने बनवाई हैं, सड़कें हमने बनवाई हैं यहाँ पे। चौधरी मसूद साहब ने अभी 4-5-6 मेटल रोड्स मेन सर रिपेयर नहीं हुई थी बड़े अरसे से, वो सब उसकी मेंटेनेंस करवाई है। लेकिन मेरा ख्वाब, और उनसे भी मुतालबा है, और मेरा ख्वाब है कि लियाकतपुर की मेन रोड्स जो हैं वो कारपेट हों। देखें, लाहौर वालों का हक है, इस्लामाबाद वालों का हक है, रहीम यार खां वालों का, बहावलपुर वालों का हक है, तो लियाकतपुर के शहरी भी टैक्स भी देते हैं, और ये भी लियाकतपुर में पाकिस्तानी है, तो हमारी मेन रोड्स कम से कम कारपेट हो जाए, ये मेरा ख्वाब है। और बुनियादी सहूलतें, वाटर सप्लाई, जो भी हुआ इंशाल्लाह वो हर ज़रूरत पूरी करेंगे इस शहर की इंशाल्लाह। लियाकतपुर के ताजरान के क्या मसाइल हैं? लियाकतपुर के ताजरान के जी अल्हम्दुलिल्लाह हम मिल बैठ के हल करते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। इंतज़ामिया लोकल हमसे तामन करती है, कोई मसला हो जाए तो हम मिलजुल के उसको हल करते हैं। छोटे मोटे मसले हम अपने हल करते रहते हैं उनके, और एक प्लेटफार्म है हमारा, उस पर हम मीटिंग कर लेते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं सारे के सारे, किसी हक की बात हो तो वो हमारी सुनी जाती है। और लियाकतपुर के ताजरों के मसाइल छोटे मोटे साथ साथ चलते रहते हैं और हल होते रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सियासी सूरत हाल पर आपका क्या तबसरा है? मुल्क किससे मचा रहा है? सियासी सूरत हाल सही नहीं हो रहा जो भी उस वक्त हो रहा है। देखें, अगर एक हुकूमत बन गई है तो PDM वाले भी हमारे भाई हैं, दोस्त हैं सारे जी, तो उसको मौका देना चाहिए, क्योंकि अगर आप दरमियान में किसी हुकूमत को ख़त्म करने का मुतालबा कर रहे हैं और वो ख़त्म खुदा न खास्ता हो जाती है, तो फिर तो वो कहेंगे जी हम मजलूम हैं, हमें तो टाइम ही नहीं मिला। उसे काम करने दें, उसको मैंडेट जो मिला है 5 साल का, उसे काम करने दें, ताकि फिर वो अवाम की अदालत में, अगर अवाम पसंद करेगी तो दोबारा वोट देगी, नहीं तो सेकंड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन है, बहुत सी पार्टियाँ हैं मुल्क में। तो ये मुल्क में जो अफरा तफरी है ना जो इस वक्त, ये बेहतर नहीं है मुल्क के लिए। हमारे अफरा तफरी है, बिजनेस कम्युनिटी के लिए ये ठीक नहीं है, मुल्की हालात के लिए ये ठीक नहीं है। मुल्क में चाहिए हर को अपना अपना अपोजिशन अपना किरदार करे पॉजिटिव, हुकूमत जो है वो अपना किरदार करे पॉजिटिव, और उस मुल्क को चलाएं और आगे बढ़ाएं। आपकी आइडियल पर्सनैलिटी कौन है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मेरी आइडियल पर्सनैलिटी रहमतुल्लिल आलमीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वो एक ऐसा नमूना है हमारे लिए, हम जितना अल्लाह का शुक्र अदा करें कि हम उम्मत मोहम्मदी में से हम अदा कर नहीं सकते। उनको देखें, उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें आप, और मैं समझता हूँ दुनिया में भी आप कामयाब हैं और आखिरत में भी कामयाब। इसके अलावा कोई शख्सियत दुनिया में ना पैदा हुई है ना होगी। मेरे आइडियल मेरे नबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ठीक। अच्छा सर, लियाकतपुर में आपके राब्ते में था, मैं आपको कॉल करता रहा, आपने कहा मैं भी अटेंड कर रहा हूँ, तो इसमें सर लियाकतपुर के जो मसाइल होते हैं, मेन मसाइल लोग आपके पास क्या लेकर आते हैं? देखिए जी, छोटे ये मसले होते हैं लोगों के झगड़े, कोई घरेलू झगड़े आ जाते हैं, बहुत से बड़े अंदरूनी मामला होते हैं जो हम डिस्कस नहीं कर सकते, लोग हमसे शेयर करते हैं, हम मिल बैठ के घरों में भी चले जाते हैं उनके, ख़वातीन को भी साथ बिठा लेते हैं, हम पे लोग इत्मीनान करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम उनके बैठ के बातें सुनते हैं और अच्छा उसका हल अक्सर का निकल आता है। 90% का तो हम निकाल लेते हैं, 10% मसाइल ऐसे हैं जो थाने अदालत तक जाते हैं हमसे। इसके अलावा बिजनेस कम्युनिटी के मसाइल, लेन देन के फड्डे, कोई झगड़ा हो गया,
کوئی مسئلہ ہو گیا, کوئی لین دین کسی نے کسی کے پیسے دینے نہ دیے, 100 مسائل ایسے بزنس کمیونٹی کے بھی آتے ہیں, لوگوں کے پرسنل بھی آتے ہیں, تھانے عدالتوں میں جھگڑے ہو جاتے ہیں لوگوں کے, ادھر سے ان کو واپس لے کے آتے ہیں. تو ایسے مسئلے چھوٹے موٹے آتے رہتے ہیں, اور ہم اللہ کا شکر ہے لوگ ہماری مانتے ہیں, غریبوں کی مدد کرتے ہیں. الحمدللہ جی. یہ بس یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے کہ یہ بھی ہم پہ فرض ہے. یہ جو مال اللہ تعالیٰ جس کو بھی دیتا ہے یہ کسی کے باپ کا نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے ایک تقسیم کی ہوئی ہے. ہر بندے کا امتحان ہے کہ ایک کو اللہ تعالیٰ نہیں دیتا تو اس کا امتحان ہے. شاید وہ آخرت میں مجھ سے بہت بہتر ہو, وہ اسٹیج پہ بیٹھا اور میں نیچے بیٹھا ہوں وہاں پہ. تو میں کسی غریب کو بھی اپنے سے برتر سمجھتا ہوں, پرہیزگار اور متقی شاید وہ مجھ سے زیادہ ہو. اچھا سر, میں جو ہے فرائض اپنے پورے کرتا ہوں, جیسے نماز ادا کی, جیسے زکوٰۃ ادا کی, سارے الحمدللہ, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اگر دیا ہے تو اس میں غریبوں کا حصہ ہے, اور وہ کوشش کرتے ہیں اس کا ادائیگی کرنے کی پوری. سر آپ سیاستدان بھی ہیں, بزنس مین بھی ہیں, لوگوں کے غریبوں کے مسائل حل کر کے آپ کیسا محسوس کرتے ہیں؟ دیکھیں یہ میری ڈیوٹی ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اگر یہ مقام دیا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے. یہ میں چیئرمین ہوں, ناظم ہوں, صدر ہوں, جو بھی ہوں, اس شہر نے بہت سے لاکھوں 1 لاکھ کی بات دی ہے اس شہر کی, تو 1 لاکھ بندے میں سے انہوں نے اگر مجھے منتخب کیا ہے اور کرتے ہیں ہمیشہ, مجھے اپنا بڑا بناتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کا مجھ پہ کرم ہے یہ خاص. تو یہ میرا فرض بن جاتا ہے کہ میں لوگوں کے مسئلے حل کروں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے منتخب کیا ہے اس بات کے لیے. تو یہ میری ایک ڈیوٹی ہے, اس کو ادا کر کے میں بڑا خوش ہوتا ہوں, اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے میں یہ کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ مجھے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی دے. یہی مقصد ہے بس. یہ تو مختصر سی زندگی ہے, اصل میں تو ابدی زندگی ہے, وہاں پہ ہم نے جا کے اس میں جو کیا دھرا ہوگا وہاں اس کا رزلٹ ملے گا. میں اپنی زندگی ہمیشہ اسی طرح گزارتا ہوں کہ موت جو ہے وہ کسی وقت بھی کسی کو بھی آ سکتی ہے. ہر وقت اپنی موت کو یاد کرتا ہوں الحمدللہ. میرے سامنے روز جنازے پڑھتے ہیں, مجھ سے بڑے بڑے ینگ بچے, ینگ لوگ, ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, اچانک جا رہے ہیں, ہارٹ اٹیک ہو گیا, یہ ہو گیا, ایکسیڈنٹ ہو گیا. تو یہ موت جو ہے وہ آپ کے سر پر ہے, کسی کو نہیں پتا کہ کب موت آ جائے گی. تو آپ کو ہر وقت مہمان کی حیثیت سے رہنا چاہیے. پھر بھی ہم دنیا داری میں گم ہو جاتے ہیں, انسان ہے. بہرحال میری کوشش ہوتی ہے کہ اس معاملات ایسے ہوں کہ آپ کو کبھی موت آ جائے تو زیادہ آپ کو ادائیگی نہ کرنی پڑے جا کے, اللہ کو جلدی معافی مل جائے آپ کو ادھر جا کے. کوشش ہے, باقی اللہ تعالیٰ مہربان ہے, رحیم ہے, کریم ہے. کووڈ-19 کی بات کروں, کورونا وائرس کی, تو اس پر آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ کووڈ-19 جی میرے حساب سے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سزا ہی ہمیں ملی ہے دنیا کو. اللہ تعالیٰ کی ذات نے دکھا دیا کہ بڑی بڑی سپر پاورز کو بلاک کر دیا اللہ نے. اور ایک پچھلی ابھی تو لاک ڈاؤن اتنا سخت نہیں ہے. میں نے دیکھا ٹی وی پہ نیو یارک کو دکھا رہے ہیں, لندن کو دکھا رہے ہیں, پیرس کو دکھا رہے ہیں, کراچی کو دکھا رہے ہیں, نیو دلی کو دکھا رہے ہیں. یہ بڑے بڑے شہروں میں ہو کا عالم ہے, انسان نظر نہیں آ رہا گلیوں میں. اللہ تعالیٰ 7-8 ارب کی آبادی تھی, سب گھروں میں منتقل ہو گئی, کوئی لوگ سڑک پہ نہیں تھا, کوئی مارکیٹ نہیں کھلی تھی. تو میرے اللہ نے بتایا کہ میں ہوں جی. یہ سپر پاور کچھ نہیں ہے, وہی سب سے بڑی سپر پاور ہے. ایک چھوٹا سا جراثیم جو ہے وہ آپ کو بے بس کر دیتا ہے. ابھی تو بہت بڑی بڑی آفتیں بھی آ سکتی ہیں, پر اللہ تعالیٰ کہہ کے سجدہ کرنا چاہیے, اس کو جھکنا چاہیے, اس سے معافی مانگنی چاہیے. ہمارے معاملات ٹھیک نہیں ہیں دنیا کے, انصاف نہیں ہے ہماری دنیا میں. مسلمان جو ہے ایک پلیٹ فارم پہ نہیں ہے, ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتے ہیں. مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پہ آنا چاہیے, اور آپ کو لوگ دیکھیں گے تو اور مسلمان ہوں گے نا. آپ تو خود اپنے مسائل میں گرے ہوئے, آپ کسی کو کیا دعوت دیں گے اسلام میں داخلے کی. بہرحال ایک امتحان ہے, انشاءاللہ اللہ کرا ہم گزر رہے ہیں, ایسے گزر جائیں گے انشاءاللہ. راشد رفیق چودھری صاحب, آخر میں دیکھنے والوں کو, سننے والوں کو, لیاقت پور کی عوام کو کیا میسج دیں گے آپ؟ بس جی میں تو اپنی یہ بات بتا چکا ہوں کہ میسج میرا یہی ہے کہ اپنی زندگی ایسے گزاریں جیسے ایک مہمان کی طرح ہو. یہ ٹھکانہ رہنے کا نہیں ہے, یہ ایک کمرہ امتحان ہے, اور کسی وقت بھی ہمیں یہاں سے بلایا جا سکتا ہے. وہ اگلا لمحہ بھی ہو سکتا ہے, وہ 10 سال بھی ہو سکتے ہیں, وہ 20 سال بھی ہو سکتے ہیں. اپنا بزنس بھی اس حساب سے کریں, اپنے معاملات بھی, اپنی سیاست بھی اس حساب سے کریں کہ اللہ تعالیٰ کے آگے جواب دے, آپ کو نہ ہونا پڑے. نہیں تو وہاں پہ پھر امتحان میں بندہ بہت مشکلات ہو جائیں گی آپ کے لیے. یہی کوشش کر لیں. تھوڑی کوتاہیاں انسان سے ہو جاتی ہیں, گناہ ہو جاتے ہیں انسان سے, وہ میرا دل کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ بڑا رحیم کریم ہے, ہمیں معاف کرے گا. تو کوشش کریں کہ کوتاہیاں کم سے کم, اپنے معاملات, بزنس, سیاست, ہر چیز کو اپنے سنت رسول کے مطابق کوشش کریں گزارنے کی. بہت شکریہ, آپ نے قیمتی ٹائم دیا, اللہ آپ کو ہر موڑ پہ کامیاب کرے. جی تو ناظرین, آپ نے آج کا پروگرام سنا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد محمود کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.